بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی اور میری ماں ہر رات مجھے کمرے سے نکال دیا کرتی۔ مجھے اکیلے سونے میں بہت ڈر لگتا تھا، مگر شاید میری ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ روز رات کو مجھے اپنے کمرے سے نکال دیتی اور پوری رات ڈر کے مارے میں جاگتی رہتی۔ ایک دن رات آدھی ڈھل چکی تھی جب اچانک مجھے دھمک کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے بستر سے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے کھڑکی کے سامنے کوئی کھڑا نظر آیا، جس نے فوراً سے پہلے ایک رومال میرے منہ پر رکھ دیا، جس پر نہ جانے کیا لگا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میرے ابا گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے کہ اللہ خیر کرے، اس وقت کون آ گیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ مڑنے لگے ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ کوئی مجھے اٹھا کر لے گیا تھا اور مجھے برباد کرنے کے بعد اس قدر بے رحمی سے پھینک دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے ابا کے جسم سے تو جان نکل گئی اور میں معصوم، مجھے تو خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابا کانپتے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے کمرے میں لے آئے۔ میری اماں نے بھی مجھے دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میری حالت پر خاصی افسردہ نظر آ رہی تھی، مگر ابا نے چند ہی دنوں میں مجھے میری خالہ کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بات گاؤں والوں کو معلوم ہو اور ہماری عزت پر آنچ آئے۔ ابا کے اس فیصلے پر میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دراصل میری ماں سوتیلی ماں تھی۔ میری سگی ماں برسوں پہلے اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی میری اس ماں کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا مجھے میری خالہ کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا گیا اور اس دن کے بعد کسی نے بھی لوٹ کر میری خبر نہیں لی۔ میری ماں تو ویسے بھی سوتیلی تھی، مگر باپ نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں اپنی خالہ کے گھر بہت خوش تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ میں ایف اے میں تھی جن دنوں میری خالہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آہستہ ان کی بیماری بڑھنے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس روز مجھے سچ مچ لگا جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں، اور تبھی پورے 7 سال بعد میں نے اپنے باپ کو بھی دیکھا، مگر انہیں دیکھ کر میرے دل میں محبت کا کوئی احساس نہیں جاگا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خالہ کے بعد اب اس گھر میں کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ میں ابا کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، سو میں خاموشی کے ساتھ ابا کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور میرے قدموں سے لپٹ گیا اور بولا، آپ ہی آ گئی۔ وہ بہت کھلکھلا کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی معصومیت پر میں حیران تھی۔ شاید اللہ نے میرے جانے کے بعد ابا کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ میں اس کی معصومیت دیکھ کر اپنے سارے غم بھلا بیٹھی۔ میں نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ وہ اس وقت تقریباً 3 سال کا تھا۔ ابھی میں نے اسے خود سے جدا کیا ہی تھا کہ میری ماں بھی کمرے سے نکل آئی۔ اس کا چہرہ بھی مجھے دیکھ کر کھل اٹھا۔ میں تو یقین ہی نہ کر پائی کہ یہ وہی عورت ہے جسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ ابا میرے سامنے اکثر شرمندہ سے رہتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے آپ سے اتنے سالوں تک جدا رکھا۔ اس شام ہم سب بیٹھے تھے کہ ابا نے مجھے بتایا، بیٹی، میں جانتا ہوں تو مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ میں نے ان 7 سالوں میں ایک بار بھی تیری خبر نہیں لی، لیکن آج میں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے بہت کڑا وقت دیکھا ہے، گھر میں تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پھر تمہاری ماں کی برکت اور محنت کی وجہ سے اس گھر سے وہ بندش ختم ہو گئی۔ میں نے ابا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ وہ کون سی محنت کی بات کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں
7 گھنٹے تہہ خانے میں بیٹھ کر عبادت کرتی ہے۔ اب اللہ کا ایسا فضل اس گھر پر نازل ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میرے دل میں اماں کے لیے عزت بڑھ گئی۔ اب میں اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ میں سارا دن اپنے بھائی نومی کا خیال رکھتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے اسی میں میری جان بس گئی ہو۔ ایک دن نومی نے فرمائش کی کہ مجھے دودھ والی سوئیاں بنا کر دو۔ اس کی فرمائش پر میں نے فوراً کچن میں جا کر دودھ پتیلے میں ڈالا اور اسے چولہے پر چڑھا دیا، مگر مجھے سوئیوں کا پیکٹ نہیں مل رہا تھا۔ اسے ڈھونڈنے میں ایک سے دوسری الماری میں ہاتھ مارنے لگی۔ تبھی میں نے اچانک الماری میں ایک ایسا ڈبہ دیکھا جہاں سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ وہ ایسی بدبو تھی کہ انسان کا جینا محال ہو جائے۔ میں نے جلدی سے الماری بند کر دی، اس خیال سے کہ کام ختم کر لوں، پھر دیکھوں گی کہ یہاں کیا پڑا ہے۔ مجھے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اس کے بعد یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ایک روز جب میری اماں اور میں کچن میں کھانا بنا رہے تھے تو اچانک مجھے الماری کی یاد آئی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، تبھی میری ماں فوراً بولی، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں نکال دیتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ الماری سے گندی بدبو آ رہی تھی، اس دن تو دیکھنا بھول گئی، اس لیے آج صاف کر دیتی ہوں۔ اس بات پر میری ماں بوکھلا سی گئی، بولی نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کل ہی صاف کی تھی، تمہارا وہم ہوگا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی کہ اماں کے تاثرات کیوں بدل گئے۔ بہرحال میں نے اماں کے ان تاثرات کو نظر انداز کر دیا، لیکن اسی رات میرا چھوٹا بھائی بیمار ہو گیا۔ اسے ہم ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی بابا سے ایسی بات کہی کہ بابا کے چہرے کے تاثرات متغیر ہو گئے۔ انہوں نے بابا سے کہا کہ اسے بھی وہی بیماری ہے، مگر ابا ان کی بات پر ایسے پریشان ہو گئے جیسے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ کا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے۔ نومی بیچارہ بستر کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے نیم مردہ وجود میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ اٹھ کر باتھ روم جا سکے۔ میں اللہ سے دعائیں کرتی، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اب گھر کا زیادہ تر کام اماں کیا کرتی۔ نومی کا ہر چھوٹا کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور کوشش کرتی کہ اس کے لیے جو بھی بناؤں اپنے ہاتھوں سے بناؤں، مگر اماں کی کوشش ہوتی کہ میں کچن میں نہ جاؤں۔ لیکن ایک رات کھانے کے بعد اماں نے مجھے کہا، کچھ برتن پڑے ہیں، جا کر کچن سمیٹ دو۔ مجھے اماں کی بات تھوڑی عجیب لگی کیونکہ اماں مجھ سے کام کرنے کا نہیں کہتی تھی، لیکن خیر میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی۔ خلاف معمول آج کچن کا سنک پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ اندر ڈال کر میں نے سنک کو کھولنا چاہا۔ میرا دماغ نومی کی جانب ہی تھا کہ اچانک میری چیخ نکل گئی، کیونکہ ٹوٹا ہوا گلاس میرے ہاتھ پر لگ گیا تھا۔ شاید وہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا اور غلطی سے سنک میں رہ گیا تھا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اسے جان بوجھ کر ان برتنوں میں رکھ دیا گیا ہو۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ گلاس کے لگتے ہی میری زوردار چیخ نکلی۔ اماں ابا بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ میرا ہاتھ لہولہان ہو چکا تھا۔ ابا جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرے ہاتھ پر کوئی 5 ٹانکے لگے تھے۔ اب نہ میں گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی اور نہ ہی نومی کا خیال رکھ سکتی تھی۔ اماں خود ہی کھانا بناتی اور خود ہی نومی کو کھلا بھی دیا کرتی۔ ایک روز میں نے اماں کو کھانا بناتے ہوئے دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے اماں کے ہاتھ میں وہی ڈبہ دیکھا جس سے اس روز بہت بدبو آ رہی تھی۔ اماں اس ڈبے سے کچھ نکال کر نومی کے سوپ میں ڈال رہی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں یہ تو وہی ڈبہ ہے جس سے بدبو آ رہی تھی۔ تب اماں بولی، ارے پگلی، یہ تو اس بگول کی ڈبی ہے، اس میں سے بدبو کیسی؟ پھر اماں نے وہ ڈبی بند کر کے واپس رکھ دی اور الماری کو تالا لگا دیا۔ اماں کی اس حرکت سے مجھے حیرانگی ہوئی، پر میں خاموش رہی۔ اب مجھے اماں کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اس روز اماں نے ہی برتنوں میں ٹوٹا ہوا گلاس رکھا ہوگا تاکہ میں نومی کا خیال نہ رکھ سکوں اور اپنے ہاتھ کو لے کر بستر پر پڑ جاؤں۔ اب مجھے اماں پر کڑی نظر رکھنی تھی، لہٰذا میں اماں کی ہر حرکت پر غور کرنے لگی، مگر اماں اس بات سے پوری طرح بے خبر تھیں۔ ایک روز اچانک اماں سر پر چادر لیے گھر سے باہر نکلی تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ اس روز میں نے انہیں کچھ ایسا خریدتے دیکھا جس چیز کی گھر میں ضرورت نہیں تھی، مگر اماں نے اسے اتنی بھاری مقدار میں خریدا
जैसे उसे रोज ही इस चीज की जरूरत हो। मेरे तो पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। अम्मा जैसे ही उस दुकान से वापस गई तो मैं जल्दी से दुकान की तरफ बढ़ी। असल में वो एक पंसार की दुकान थी। मैंने दुकान में जाते ही दुकानदार से उस चीज के बारे में पूछा। उस रोज मुझे ऐसी बात पता चली जिसे सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। दुकानदार ने बताया, बेटी ये एक जड़ी बूटी है, ये एक जहर की तरह काम करती है और इसका काम जान लेना होता है। ये औरत इसलिए लेकर जाती है क्योंकि इसके पास घोड़ों का फार्म है। वैसे ये जानवरों के अंदर कुछ वाफर जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इसे कोई इंसान खा ले तो ये बड़ी नुकसानदेह चीज साबित होती है। दुकानदार की बात सुनकर मेरे जहन में मौजूद तमाम तर बातें सच साबित हो गई थीं। मेरी सौतेली माँ अपनी सगी औलाद के साथ वो कर रही थी जो कोई नहीं कर सकता था। वो अपनी औलाद को अपने हाथों से जहर दे रही थी। न जाने अफसोस था या दुख, मेरी आंखों में नमी ही नमी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इतनी बेहिस हो सकती है। उस रात जब मेरी माँ अपनी इबादत गाह में चली गई तो मैंने भी सोचा, क्यों न आज इस रात से पर्दा हट जाए कि आखिर वो वहाँ बैठकर करती क्या है, क्योंकि मैंने आज तक अपने बाबा को इस तहखाने की जानिब जाते हुए नहीं देखा था। मैं खामोश कदमों से उस तहखाने में दाखिल हो गई। अंदर जाते ही मैंने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के बुत रखे हुए थे। मेरी माँ उनके सामने स्याह चगा पहने बैठी थी और गले में मोटे मोटे मनकों का हार पहन रखा था। बालों को खोलकर आंखें मूंदे वो न जाने कौन सा मराकबा कर रही थी। अचानक उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अम्मा को यूं देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। वो मेरी माँ ही थी जिसे हम सब दिन में देखते थे तो वो कोई और ही मालूम होती थी, मगर आज उसका रूप इंतहाई मुख्तलिफ था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में सबको बता दूंगी, तुम ही मेरे भाई की जान की दुश्मन हो। ये कहकर मैं मुड़ने ही लगी थी कि उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ किसी औरत के हाथों में नहीं है। तभी मेरी नजरें उसके पीछे दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें एक नोमी की तस्वीर थी और दो दूसरे बच्चों की तस्वीरें। इन दोनों बच्चों की तस्वीरों पर क्रॉस लगा हुआ था, जिसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये दोनों भी मेरे भाई थे। इस औरत ने इन्हें भी इसी तरह मारा था। मैंने उसके हाथ पर दांतों से काटा और वहां से भागने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे पांव फिसले और मैं गिर गई। शायद मेरे सर में शदीद चोट आई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को दिन के उजाले में एक बिस्तर पर पाया। मेरी माँ मेरे पास बैठी थी और अब्बा भी बड़े गमज़दा से साथ वाली चारपाई पर बराजमान थे। मुझे देखते ही अम्मा तस्बीह पढ़ पढ़कर मुझे भौंकने लगी। मेरा जी चाहा कि इस औरत की मक्कारी के बारे में अब्बा को सब बता दूं, मगर ये शायद मुनासिब वक्त नहीं था। तभी अम्मा ने अब्बा से कहा, किचन में दूध गर्म कर रखा है, आप इसमें हल्दी डालकर ले आइए, मैं तब तक इस पर कुछ पढ़कर फूंक लेती हूँ। अम्मा की बात सुनकर अब्बा चले गए। तभी वो सांप की तरह मुझ पर फुनकारी, ए लड़की, तूने अपने बाप को कुछ बताया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अम्मा की बातों पर सहम गई, जानती नहीं थी कि वो मेरे साथ क्या करेगी। फिर अम्मा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से इस बात का जिक्र किया तो वो पूरे इलाके में मुझे बदनाम कर देगी और सबको बताएगी कि उस रात मैं अपनी इज्जत लुटा कर आई थी। अम्मा की बातें सुनकर मुझे हैरानगी भी हुई और दुख भी हुआ। मैंने फौरन अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए मुझे बदनाम मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती थी। तभी ये औरत मेरी बेबसी देखकर हंसने लगी। इसकी चालाकी और मकारी इसके चेहरे से शैतानियत बनकर बरस रही थी, मगर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। उस रात जब वो अपनी इबादत गाह में चली गई और मेरा बाप अपने कमरे में गहरी नींद सो गया तो मैं नोमी को उठाकर छत पर ले आई, क्योंकि मैं वहां से पिछली सीढ़ियों से जाकर नीचे उतरना चाहती थी, फिर पिछले दरवाजे से बाआसानी बाहर निकल जाती। मगर जैसे ही मैंने छत पर कदम रखा, मेरी माँ मेरे सर पर पहुंच गई। न जाने वो कहाँ से आ गई थी। मुझे देखते ही बोली, तू क्या समझती थी कि तू मेरे बच्चे को लेकर चली जाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं जानती थी कि तू कुछ ऐसा ही करेगी। जल्दी से इसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। वो जबरदस्ती मुझसे नोमी को छीनकर भागने लगी। इसी हाथापाई में अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी।
میں جلدی سے نومی کو لے کر نیچے آئی۔ اماں کی چیخ سن کر ابا بھی کمرے سے باہر بھاگ آئے۔ اماں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اماں چند گھنٹے ہسپتال میں رہی اور پھر ڈاکٹرز نے بتایا کہ اماں معذور ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بے حد پریشان ہوئے کیونکہ اماں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہم نے اماں سے ملاقات کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہیں سے بھی وہ عورت لگ نہیں رہی تھی جسے میں نے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی بولی، بیٹا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے مل گئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا، نہ جانے کیوں میں اپنی ہی اولاد کی دشمن بن گئی تھی۔ یہ جو بچہ تو نے اٹھایا ہوا ہے یہ تیرے باپ کا نہیں، میرے سگے ماموں کا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میری اماں کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ماموں بہت بڑا عامل تھا، وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کے پاس ایسی شیطانی طاقتیں تھیں جو بڑے بڑوں کو پاگل کر دیں، اور میں لالچ میں آ کر نہ جانے کیوں اس کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اس نے مجھے بہت سے جادو ٹونے سکھائے جس میں نے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جنہیں میں ناپسند کرتی تھی۔ میں حرص میں پڑ گئی اور بہک گئی تھی۔ تمہارے باپ سے شادی کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اس کے غرض سے میں اپنے ماموں کے پاس جادو سیکھنے گئی۔ وہ مجھے اولاد تو کیا دیتا، الٹا مجھے گناہ پر اکسا دیا، اور یوں میں ماموں کے بچے کی ماں بن گئی۔ میں کبھی اس بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔ ماموں کو یہ مشکل بتائی تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر میں نے اپنے 2 بچوں کی جان لے لی۔ ماموں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں ان 2 بچوں کی قربانی دے دوں گی تو میرا اپنا بچہ بھی ہو جائے گا۔ میں ماموں کی باتوں میں بہک گئی تھی کہ جس شخص کو اپنے نفس پر قابو نہیں وہ اپنی زندگی کو کیا خاک قابو کرے گا۔ ماموں نے مجھے کہا تھا کہ اب تمہیں ڈھیروں دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے تیسرے بچے کی قربانی بھی دینا ہوگی۔ تیسرے بچے کو قتل کرنے کے بعد تمہارے پاس اپنی اولاد بھی ہوگی اور اپنی دولت بھی۔ میرا ماموں انہی غلط کاموں میں پڑ کر خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا اور مجھے بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے اماں کی آنکھیں زاروں قطار برس رہی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کا راز اپنے سینے میں دفن کر لیا اور خود سے عہد کر لیا کہ کبھی بھی اپنی ماں کے بارے میں باپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ ماں جو توبہ کر چکی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ آپ کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ میں اماں کو اگلے ہی دن اپنی جاننے والی ایک معلمہ کے پاس لے گئی۔ اس معلمہ نے اماں کی تعلیم شروع کر دی، انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور پھر سے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ انہیں کلمہ شہادت پڑھایا اور نماز روزے کی تلقین کی۔ کچھ عرصہ تو اماں بہت بے چین رہیں۔ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی کہ جائے نماز سے بھاگ جاتی تھیں، مگر پھر ان کی مستقل مزاجی اور میری محنت رنگ لائی۔ اللہ نے کرم کیا تو وہ ان بے چینیوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئیں جو دولت کے لالچ کی وجہ سے ان کی زندگی کا حصہ بنی تھیں۔ آج اماں پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، اگرچہ ان کی اپنی اولاد تو نہیں ہوئی مگر وہ اسی پر خوش ہیں کہ اللہ نے انہیں نور ہدایت سے منور کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔